من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ڈرنا اور رونا دنیا کی وسعت سے۔ حضرت عمر بن خطاب کے پاس قادسیہ کا کچھ مال غنیمت آیا۔ اب اس کا جائزہ لے رہے تھے، اسے دیکھ رہے تھے اور رو رہے تھے۔ ان کے ساتھ حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی تھے۔ انہوں نے کہا، اے امیر المومنین، یہ تو خوشی اور مسرت کا دن ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، ہاں، لیکن جن لوگوں کے پاس یہ مال آتا ہے ان میں اس کی وجہ سے آپس میں بغض، عداوت بھی ضرور پیدا ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کسریٰ کے خزانے آئے تو ان سے حضرت عبداللہ بن ارقم ظاہری نے کہا، آپ اسے بیت المال میں کیوں نہیں رکھ دیتے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا، نہیں، ہم اسے بیت المال میں نہیں رکھیں گے بلکہ تقسیم کریں گے۔ یہ کہہ کر حضرت عمر رو پڑے تو ان سے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا، اے امیر المومنین، آپ کیوں روتے ہیں؟ تو اللہ کی قسم، یہ تو اللہ کا شکر ادا کرنے اور خوشی اور مسرت کا دن ہے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جس قوم کو بھی یہ مال دیا ہے اس مال نے ان کے درمیان میں بغض اور عداوت ضرور پیدا کی ہے۔ حضرت حسن رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کسریٰ کا تاج حضرت عمر بن خطاب کی خدمت میں لایا گیا، ان کے سامنے رکھ دیا گیا۔ اس وقت وہاں لوگوں میں حضرت سراقہ بن مالک بن جعشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حضرت عمر نے کسریٰ بن ہرمز کے دونوں کنگن ان کے سامنے رکھے۔ حضرت سراقہ نے دونوں کنگن اپنے ہاتھوں میں ڈالے تو ان کے کندھوں تک پہنچ گئے۔ جب حضرت عمر نے دونوں کنگن ان کے ہاتھوں میں دیکھے تو فرمایا، الحمدللہ، اللہ کی قدرت دیکھو کہ کسریٰ بن ہرمز کے دو کنگن اس وقت بنو مدلج کے ایک دیہاتی سراقہ بن مالک کے ہاتھوں میں ہیں۔ پھر فرمایا، یا اللہ، مجھے معلوم ہے تیرے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ انہیں کہیں سے مال ملے اور وہ اسے تیرے رستے میں اور تیرے بندوں پہ خرچ کریں، لیکن تو نے ان پر شفقت کرتے ہوئے ان کے لیے زیادہ بہتر صورت اختیار کرتے ہوئے ان سے مال کو دور رکھا۔ اے اللہ، میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ یہ مال کا زیادہ آنا کہیں تیری طرف سے عمر کے خلاف نہ ہو جائے، یعنی کہیں اس سے حضرت عمر کے دین اور آخرت کا نقصان نہ ہو جائے۔ پھر آیت تلاوت فرمائی سورہ مومنین کی، جس کا ترجمہ ہے، کیا یہ لوگ یوں گمان کر رہے ہیں کہ ہم ان کو جو کچھ مال اور اولاد دیتے چلے جاتے ہیں تو ہم ان کو جلدی جلدی فائدہ پہنچا رہے ہیں؟ یہ بات ہرگز نہیں، بلکہ یہ لوگ اس کی وجہ نہیں جانتے۔ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حضرت ابو سنان رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے۔ ان کے پاس مہاجرین اولین کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ نے خوشبو وغیرہ لگانے کا تھیلا یعنی جامع دان لانے کے لیے ایک آدمی کو بھیجا۔ وہ تھیلا ٹوکری یا بوری جیسا تھا۔ یہ تھیلا عراق اور ایک قلعہ سے حضرت عمر کے پاس لایا گیا۔ اس میں ایک انگوٹھی بھی تھی جسے حضرت عمر نے کہ ایک بچے نے لے کر منہ میں ڈال لیا۔ تو حضرت عمر نے اس سے وہ انگوٹھی لے لی، پھر وہ رو پڑے۔ پاس بیٹھے ہوئے لوگوں نے ان سے کہا، آپ کیوں رو رہے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی فتوحات عطا فرمائی ہوئی ہیں اور آپ کو آپ کے دشمن پر غالب کر دیا اور آپ کی آنکھیں جو تھی وہ ٹھنڈی ہو گئیں؟ تو حضرت عمر نے فرمایا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جن لوگوں پر دنیا کی فتوحات ہونے لگیں اور انہیں دنیا بہت مل جاتی ہے تو ان کے درمیان ایسی بغض اور عداوت پیدا ہوتی ہے جو قیامت تک چلتی ہے۔ بس مجھے اس لیے ڈر ہے اور میں اس لیے رو رہا ہوں۔